تم کتنے اچھے باپو ہو، بغاوت کا پس منظر ہوا کرتا ہے۔ محرومی باغیانہ خیالات کو جنم دیتی ہے۔ محرومیوں کی طوالت باغیانہ خیالات کو مستحکم کرتی ہے۔ یہ ایک لیوا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، مگر انسان کے اندر ایک بھٹی جل رہی ہوتی ہے، جہاں کچے خیالات پک رہے ہوتے ہیں۔ بچے من کے سچے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کا واقعہ ہے جو ہندوستان کے ایک مشہور شہر کے مضافات میں اپنے والدین کے ساتھ ایک کھولی میں رہتا تھا۔ اس کا والد دہاڑی دار مزدور تھا۔ دہاڑی دار مزدوروں کے بیوی بچے شام کو اپنے والد کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کچھ کما کر لائے گا تو چولہے میں آگ جلے گی۔ چولہے کو جو نسبت پیٹ سے ہوتی ہے، غریب خاندانوں کو وہی نسبت اپنے باپ سے ہوا کرتی ہے۔ ہم جس بچے کا قصہ آپ کو سنانے والے ہیں، اس کا مسئلہ پیٹ کے لیے روٹی سے بڑھ کر تھا۔ پہلے تو اس نے اپنا مسئلہ اپنی ماں کو بتایا، مگر جلد ہی اسے سمجھ آ گئی کہ اس مسئلے کا حل ماں کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنے باپ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا باپ دیر سے گھر آتا تھا۔ عام طور پر وہ سوچا ہوتا تھا جن گھروں میں بجلی نہیں ہوتی وہاں رات سورج غروب ہوتے ہی اتر آتے ہیں، مگر وہ باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جوں ہی اس کا باپ کھولی میں داخل ہوا، وہ دوڑ کر باپ کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا۔ باپ کو پورے دن کی تھکاوٹ اتر گئی۔ ادھر ہی بیٹھ کر باپ نے پورے بدن کا پیار سمیٹ کر اپنے ہونٹوں پر جمع کیا اور بیٹے کو چوم لیا۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب چاہتوں کو قبولیت بخشی جاتی ہے۔ بڑے فیصلے ایسے ہی جذباتی لمحات میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہی لمحہ تھا جب بیٹے نے سائیکل کا مطالبہ باپ کے سامنے رکھا۔ باپ نے ہاں کر دی۔ بیٹا سکون کی اور باپ تھکن کی نیند سو گیا۔ صبح ہوئی، باپ کام پر چلا گیا۔ شام ہو گئی، باپ کام سے گھر واپس پہنچا تو بیٹے کو منتظر پایا، مگر آج انتظار سائیکل کا کیا جا رہا تھا۔ بیٹے نے باپ کو کل والا وعدہ یاد دلایا۔ باپ کو احساس ہو گیا کہ بیوی سے کیے گئے وعدے اور بیٹے سے کیے گئے وعدے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بیوی تو اس کی تھکن کو ہی دیکھ کر سارے وعدے بھول جایا کرتی تھی۔ جو کسر رہ جاتی، خاوند کو پسینے والے کپڑے دھوتے نکل جاتی، اس کو ادراک ہو گیا تھا کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، مگر بچہ ادراک سے واقف ہی نہ تھا۔ اس کو تو صرف یہ یاد تھا کہ اس کے باپ نے اسے سائیکل لے کر دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہر شام کو اس کے من میں امید کے پھول کھلتے اور رات کو باپ کے آنے کے بعد مرجھا جاتے۔ ہفتوں بیت گئے۔ جب خواب بکھرتے ہیں تو انسان کے اندر، خواہ بے ادراک بچہ ہو یا عقل مند مرد، اس کے اندر ایک بغاوت جنم لیتی ہے۔ بغاوت ایک لمحے کا فیصلہ نہیں ہوا کرتی، بغاوت کا منظر ہوا کرتا ہے۔ محرومی باغیانہ خیالات کو جنم دیتی ہے۔ محرومیوں کی طوالت باغیانہ خیالات کو مستحکم کرتی ہے۔ یہ ایک لاوا ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، مگر انسان کے اندر ایک بھٹی جل رہی ہوتی ہے، جہاں کچے خیالات پک رہے ہوتے ہیں۔ مٹی کی کچی اینٹ اور بھٹی سے پک کر نکلنے والی اینٹ میں ہم نام ہونے کے باوجود بہت فرق ہوتا ہے۔ کچی اینٹ سخت چیز سے ٹکرا کر مٹی بن جاتی ہے، مگر پکی اینٹ حالات کے سرد و گرم کے سہنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور سخت مزاحمت سے ٹکرا کر مٹی کا ڈھیر نہیں بنتی بلکہ مزاحمت کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ بچے کے من میں مزاحمت کے خیالات نے جڑ پکڑ لی تھی۔ 3 ماہ کے باصبر مطالبے نے بچے کو من میں لاوا روشن کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ سائیکل لے کر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور ہر رات وعدے کو اگلے دن پر ٹالا جا رہا تھا۔ وقت کی طوالت اور مزاحمت کے ایندھن فراہم کر چکی تھی۔ اب بچہ سائیکل کی خواہش کا اظہار نہیں کرتا تھا، باپ کو اپنا وعدہ پورا کرنے کی یاد دہانی کراتا تھا۔ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ ماں کی طرح اس کے باپ پر اس کا رونا اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ روٹھ جانا بھی کارگر نہ ہوا۔ یہ کیسا انسان ہے کہ وعدے کر کے پورا نہیں کر رہے،
इस सोच ने बगावत के शोले को बुलंद कर दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि इस फैसले से माँ भी बेखबर थी। हालांकि इस दिन उसका बाप बहुत देर से घर वापस आया था, मगर वो जाग रहा था। आज उसने बाप से पूछने का हौसला पैदा कर लिया था। बाप घर में दाखिल हुआ। बच्चे ने उसकी टांगों को जकड़ लिया। बाप ने वहीं बैठकर सारे जिस्म से प्यार कशीदा करके होठों पर जमा करना शुरू कर दिया। उसके कानों ने सुना, बापू तुम ही मेरे बापू हो। तुमने साइकिल लेकर देने का वादा किया था। मुझे बताओ, मेरा कोई दूसरा बापू है जिससे मैं साइकिल का मुतालबा करूं? बाप के जिस्म से कशीद होता प्यार बिखर गया। बताओ, मेरा दूसरा बापू है? बाप ने मन में शोर उठा, मैं ही बापू हूँ, मगर इसकी ज़बान ने साथ ना दिया। उठा, उल्टे कदमों से घर से बाहर निकल गया। माँ ने कहा, तुमने अपने बापू को नाराज़ कर दिया। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और बिन बताए कहीं चले गए हैं। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। इर्द गिर्द की खोलियों वाले सो चुके थे। पता नहीं रात का कौन सा पैर था कि बाप वापस आया। उसके कंधे पर नई साइकिल थी। वो रात तक देर तक जागते रहे। सुबह बाप काम पर जाने लगा तो उसने झुककर बेटे के माथे को चूमा। बेटा एकदम उठ बैठा। उसने बाप को गले लगाया। बाप का मुंह चूमता जाता था और कहता जाता था, मेरे बापू, मेरे बापू, और बाप का मुंह चूमता जाता था। जब बाप घर से निकलने लगा तो बेटा उसकी टांगों से लेट गया। बाप ने बेटे को देखा। दोनों की नजरें चार हुई। मेरे बापू, तुम कितने अच्छे बापू हो।